مذہبی معروف اسکالر ہیں، جہلم سے تعلق ہے، انجینئر محمد علی مرزا، ان کو گزشتہ روز 3 MPO کے تحت نظر بند کیا گیا تھا اور آج ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق محمد علی مرزا کے خلاف شہری کی درخواست پر تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز 3 MPO کے تحت ان کو حراست میں لیا تھا اور ان کو جیل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اور اکیڈمی اور گھر کے باہر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ مذہبی اسکالر ظاہر ہے جس طرح کی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مذہب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل آتی ہے جس کے بعد پھر ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے مذہبی اسکالرس کو، خاص طور پہ جب وہ میڈیا میں آنے کا بھی شوق رکھیں اور اپنے ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، ان کی اپنی جو یوٹیوب بھی بنائیں اور اپنی اور چینل بھی چلائیں، تو ان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ جس بھی سیکٹ کے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے فالوور ان کے ہیں اور باقی تو سن نہیں رہے۔ کسی کی بھی دل آزاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ آپ اپنے اس کی پرچار کریں، لیکن کسی اور مذہب، کسی اور سیکٹ کا آپ اگر فرقے کا اگر آپ وہ ذکر کریں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بہت باریک سی لائن ہوتی ہے، اگر وہ آپ کراس کریں گے تو گورنمنٹ ہے، لاز ہیں اور لاز حرکت میں آئیں گے، کیونکہ مذہبی منافرت پھیلانے کا اب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ سب چیزیں پاکستان میں پاسٹ ہو چکی ہیں اور خدا را اس سے بچا جائے۔ ہر دیکھیں ہمارے یہاں بدقسم بہت سارے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے یہ اسکالر جو ہیں یہ کماتے ہی اسی پہ ہیں۔ سیزن کہا جاتا ہے نا، محرم آتا ہے وہ سیزن آ گیا فلاں فلاں کا، ابھی ربیع الاول آ رہا ہے سیزن آ گیا۔ سیزن میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھیں فری میں۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے اور بہت آپ کے دل میں ہے ان کی، تو بھائی کیوں لاکھوں روپے لیتے ہیں میلاد پڑھنے کے؟ کیوں مجلس سے پڑھنے کے لاکھوں روپے لیتے ہیں؟ بکنگ ہوتی ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقے ذریعہ معاش ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ بالکل، آپ اپنے جس کا آپ نمائندے ہیں آپ اس کی بات کریں، دوسرے کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگوں میں نفرت نہ پھیلائیں، اور پھیلائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اور آنا چاہیے، اس وقت روک دینا چاہیے، اسی وقت روک دینا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک سازش بن کے لوگوں میں جو ہے وہ انتشار پھیلے۔ بہت اچھا کام ہوا۔ کیا کہیں گے جناب؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ علی کہ گزشتہ آپ کچھ سالوں کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو مختلف علماء کرام پر ہی یہ 295C کی بات کی گئی ہے، 295A B اور C کی۔ صحیح۔ اب معاملہ یہ ہے علی کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال اسی مہینے ستمبر کے مہینے میں، اگست ابھی ختم ہو رہا ہے، ستمبر کے مہینے میں آپ کو مولانا طارق مسعود صاحب پر اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب پر اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مفتی حنیف صاحب جو کہ بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلے آپ احتشام صاحب جو ہیں، احتشام صاحب اہل حدیث کے جو ہے وہ بڑے ایک اہم مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ بات ہوئی تھی۔ علی مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے کہ دو باتوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام کے تمام علماء کرام پر ہی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ اپنے مسالک کی یا اپنے نظریے کی کے مطابق کسی چیز کی ترویج کرتے ہیں، تو ظاہر دوسرے مسلک یا دوسرے اس کو بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر علماء کرام ہی اس کی زد میں زیادہ تر آ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی تو ظاہر اس سے ڈرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات میں سارا معاملات ہوتا ہے، اور وہ ظاہر جب سوال ہوتا ہے تو کچھ لوگ پوچھنے والے بھی متنازع سوال اس طرح سے پوچھتے ہیں، جس طریقے سے مولانا طارق مسعود صاحب کے قرآن کے حوالے سے ہوا تھا۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ عیسائیوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس سوال کی بنیاد پر یہ سارا معاملات ہوا۔ تو اب ایک تو سوال کا انتخاب بھی بڑا ضروری ہے۔ سوال پوچھنے والا تو ظاہر ہے وہ تنازع جاتا ہے یا وہ معلومات چاہ رہا ہو، لیکن جو ہمارے ہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات کے جوابات بھی اس طریقے سے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ وائرل کنٹینٹ ہو۔ اچھا، اب جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، اگر آپ ان کی دوسری بھی گفتگو سنیے تو جو گفتگو انہوں نے کہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں پر ایک بہت، جس طرح نوید بھائی نے کہا کہ بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے۔ اب عیسائی پوائنٹ آف ویو کوئی بھی ہو، ہندوؤں کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو، لیکن اعتراض سارا یہ ہے کہ عیسائیوں کا پوائنٹ آف ویو یا ہندوؤں کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے کیوں دیا ہمارے متعلق، یا مسلمانوں کے متعلق، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کس طرح سے گستاخی کی۔ تو یہ ذرا سا باریک کام ہے، صحیح۔ اور پھر کیونکہ یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا شروع ہو رہا ہے تو ذرا سا معاملہ تھوڑا سا سینسیٹیو ہوتا ہے۔
5 سال پہلے بھی مئی 2020 میں ان کے اوپر اسی طریقے کا مقدمہ درج ہوا تھا. اس وقت 295 سی نہیں تھا لیکن توہین مذہب کا ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا, جس کے بعد ان کی رہائی ہوئی تھی, ان کو جیل میں بھی رکھا گیا تھا. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا سا احتیاط اس بات کی کرنی چاہیے کہ کون سی چیز وائرل ہونی ہے, کون سی نہیں ہونی ہے. اور دوم, ہمارے ہاں پر کچھ لوگ اصل مسئلے کو سمجھے بغیر بھی دوسرے پر تنقید کرنا جائز سمجھتے ہیں. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ بھائی وہ گفتگو کس بات پہ کر رہا تھا, اس کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. ٹھیک ہے.